أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. If our faith is firm in the fact that God created us, so यकीन जानिए फिर परवरदिगार ने हमें बहुत शानदार और आला बनाया है. अब ये हम पर है कि हम अपनी मसरूफियात कैसी रखते हैं कि जो उसने हमें आला बनाया है हम उस अपने मर्तबे को कायम रखते हैं या हम अपनी मसरूफियात अपने अमाल के ज़रिए अपनी उस असल को खो देते हैं. और इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत हद तक अपनी असल खो चुके हैं. आइए दोबारा अपनी असल की तरफ रजू करते हैं. आज जो टॉपिक है वो तावुज़ के बारे में है कि हाउ टू रिसाइट अल इस्तिआज़ा, यानी तावुज़ को कैसे पढ़ा जाता है, उसका तर्जुमा, उसकी अदायगी, तलफ़्फ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन. यानी आप देखिएगा कि हमारी ज़िंदगियां कितनी ख़त्म हो गई हैं और हम दुनियावी तालीम में बहुत आगे जा चुके हैं. और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देखना चाहिए हमारी असल क्या है. अगर आपका प्रोफेशन कोई भी है, लाइक अगर आप प्रोफेशन के लिहाज से डॉक्टर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, या कोई भी आप किसी भी फील्ड में बैंकर हैं, वो फील्ड तो आपकी है, वो आप एक मुकाम पे पहुँचे, लेकिन सबसे पहले आप मुसलमान हैं. और मुसलमान जब अपनी असल को नहीं जानता वो, और ये तावुज़ जो है हम आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते भी जिसका हम सीखने जा रहे हैं, एक ऐसी शय है, बुनियादी चीज़ है जो हर काम से पहले हम पढ़ते हैं. लेकिन अभी हम देखें, हम अब आज सीखेंगे उसको, कोशिश करेंगे इसको सही अंदाज से सीख सकें. तो अब देखिएगा कि आप खुद से फील करेंगे कि हम इतनी देर, इतनी ज़िंदगी हमने गुजार दी और एक पहली शय ही हम सही तरह से नहीं पढ़ पा रहे. अब देखिए इसकी शुरू से इसका मैंने लिखा है तावुज़. इसका नाम है तावुज़. यानी तावुज़ का क्या मतलब हो गया? पनाह मांगना. तावुज़ नहीं है, तावुज़ है, वाह के ऊपर शद है, और पनाह मांगना या पनाह लेना. इसकी वहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको वाज़े लिख दी है, TAWUZ, यानी कि तावुज़. इट्स मीन सीकिंग रेफ्यूज. अब आपके ज़हन में आ सकता है कि कुरान पाक में जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो लिखा होता है, कोई भी सूरत शुरू होती है तो ये आऊज़ु बिल्लाह तो नहीं लिखी होती. अब ये कहाँ पे है? सो कुरान पाक में परवरदिगार की ज़ात फरमा रही है, सूरह नहल है, आयत नंबर 98. इट इज़ कमांड फ्रॉम द गॉड टू अस दैट फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. So when you recite the Quran, first seek refuge in Allah from Satan the expelled. कि परवरदिगार से आप पनाह मांगें उसकी शैतान मरदूद से. सो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. अब देखें थोड़ा सा इसको, एक मैंने लफ्ज़ों को आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ सिंपल सा साउंड्स है. मोस्टली इसको पढ़ते हैं औ, ये औ नहीं है, ठीक है. हर एक लफ्ज़ को वाज़े जो जो उसकी पावर है उसकी अदायगी हमने करनी है. लाइक हम इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स को ऐसे बड़ा प्रोनाउंस करते हैं कि यहाँ पे साइलेंट है, यहाँ पे ऐसे है, उसको बड़े हम कोशिश करते हैं. लेकिन अगर वो किसी को ना भी समझ आई, वो गलत भी पढ़ दें, कि कोई हर्ज नहीं होगा. लेकिन ये ऐसी शय है कि जाहिर सी बात है अगर उसको भी नहीं पढ़ते मतलब तो उसका भी चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी माफ़ी है. अब ये कुरान पाक है, इसमें अगर आप गलत पढ़ते हैं तो इसकी माफ़ी नहीं है. अब देखें, अच्छा यहाँ पे एक बात कहता चलो, मोस्टली कह लिया जाता है कि जी नीयत तो हमारी ठीक होती है. एक बात ज़हन में रखें, क्या ऐसा कभी होता है कि हम कोई चीज़, हमारा मकसद हो अगर पेट भरना होता है तो हम वो जो हंडिया बना रहे होते हैं उसको बस वैसे ही, कोई नहीं सब्ज़ी लाई बाज़ार से कच्ची खा दी, ऐसा तो नहीं होता ना. उसके लिए हम मेहनत करते हैं. ये नहीं, हर एक चीज़ को हम मेहनत करके बड़ा संवार के, कपड़े हैं तो जब बाज़ार से कपड़ा लाया जाए तो थान के ऊपर से ऐसे तो नहीं लपेट लिया जाता उतार के, उसको आप सिलवाते हैं, एक आसान अंदाज से पहनते हैं. सो जब आप पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना उसको वैसे पढ़ा जाए जैसे पढ़ने का हक है. सो देखें, पहले सिर्फ का साउंड होगा, फिर आइन है, ठीक है. अब पहले अगर आपने लेसन्स देखे हैं तो हमने एक पहले लेसन कर रखा है जिसमें हम पहला जो लेसन है अलिफ बा ता सा वाला, वो उनकी प्रैक्टिस की है. इंशाल्लाह उसको दोबारा भी लेके आऊँगा. अब ये देखिए, इसके बारे में हम सीखते हैं कि अब इसको मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली देन अब लंबा है क्योंकि आगे आइन पेश हुआ, वाव साकिन है, ठीक है. तो इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, हरूफ मद्दा यहाँ पे आ गया, ज़ू. अब यहाँ पे ये ज़ाल है, ठीक है, ये नरमी वाली है, ज़ू. अऊज़ु बिल्लाहि, बिल. अब यहाँ पे शद है ना. अब वैसे
لفظ صرف اللہ کا لام موٹا ہوتا ہے. اس کی انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے ڈیفینیشن ایک لفظ سے، اس کو ویڈیو بنانے کے لیکچر بنانے کی کوشش کریں گے کہ لام کہاں پہ باریک اور موٹا ہوتا ہے. ویسے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لفظ اللہ کا جو لام ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے، اسے باری پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں. اگر اس سے پہلے جو لفظ ہے اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو تب ہم اسے پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. لیکن اگر زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. جیسے دیکھا جاتا ہے اب اس سے پہلے زیر آ رہی ہے اس کے پچھلے ورڈز پہ، اسلام کے جو پچھلا ورڈ ہے اس پہ زیر آ رہی ہے. اسی طرح سے بسم اللہ کے بھی پیچھے میم زیر لم زیر ہے، تو وہ دونوں باریک ہیں. سو اعوذ باللہ، اعوذ بال. اب دیکھیں اس کو میں نے الگ الگ کر کے لکھا ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سے ذہن میں آپ اس کو بٹھا سکیں کہ یہ دو لفظ اکٹھے ہو رہے ہیں، باللہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، معاذ اللہ بڑا بڑا غلط پرونونس کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں اعوذ، اس کے پیسز میں نے اسی لیے کیے ہیں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. اعوذ بال لا، اب لا لمبا ہے، ٹھیک ہے، کھڑی زبر اس پہ. باللہ، باللہ، می نش، می نش. اب شین شد واللفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ شد، یہ ڈبلیو سا ہے، یہ آج اس کا مطلب ہے یہ دو لفظ ہیں اور ان کو ملا کے اکٹھا کر دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے ایک دفعہ پچھلے ورڈ سے ملنا ہوتا ہے، پھر اپنا جو اس کی شناخت ہوتی ہے وہ اگلے ورڈ کے ساتھ یہ ملتا ہے، خود اپنی شناخت سے پڑھا جاتا ہے. لائک اب شین ہے نا، تو یہ اس سے پچھلے سے پہلے ملے گا. نون زبر شین نش، پھر شین زبر شاہ، پھر اپنے آپ جو اس کی پاور ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. اچھا اب دیکھیں اس کو میں نے اسی طرح سے الگ الگ کیا ہے. ہی می نش، نش نش ہو گیا، پھر شئی نش شئی. اب شین ہے، شین شین بالکل سین نہیں، ٹھیک ہے، شین ش یہ آواز ہے. مینش شئی، شئی. تو اب ٹی ڈبل اے، تو کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے. کھڑی زبر حروف مدہ جیسے ہوتے ہیں ان کی بھی پاور دو ہوتی ہے کہ ان کو جو دو الف کی مقدار لمبا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے کھڑی زبر ہے تو پہ، تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے، دو الف جتنا اس کو بھی لمبا کریں گے، یعنی کہ ٹو الف جتنا اس کو ہم تھوڑی پاور دیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے. آگے کیا آ جاتا ہے؟ نر راجیم، نر راجیم، نر راجیم. اب نر راجیم، را موٹا ہے. را کا کیا ہوتا ہے کہ را کے اگر اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو وہ موٹا پڑا جائے گا، پر پڑا جائے گا. اگر نیچے زیر ہے تو پھر وہ بھی باریک ہوگا. نر راجیم. اب دیکھیں اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب تھوڑی اس کو ٹیون میں پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، اس کو کوشش کریں. ویڈیو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی اس کو پاز کر کے تھوڑا پھر بیک آ کے جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا کے پھر آگے چل سکتے ہیں. اچھا اب اس کی اب تھوڑی سی ٹرانسلیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. I seek refuge in Allah from the cursed Satan. اچھا یہ تھوڑا سا کیونکہ تشریح کے لحاظ سے کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس بچے بھی ہوں گے ان کے لیے تھوڑا سا میں واضح کر دوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کی ذات سے انسان التجا کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار مجھے آپ اپنی حفاظت میں لیں. اس کی اگزامپل آپ یوں لے لیں کہ جب ایک چھوٹا بچہ کہیں جا رہا ہوتا ہے، روڈ پہ جا رہا ہے یا اس کو کوئی ایسی خوف زدہ شے سامنے آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ جو بڑا ہوتا ہے، اس کے بابا یا کوئی بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بابا مجھے پکڑ لیں. یعنی اپنے آپ کو وہ ان کی حفاظت میں لیتا ہے، خود کو ان کی حفاظت میں پناہ میں، تاکہ وہ جو آگے خطرہ آ رہا ہے اس سے اس کے پاس پاور نہیں ہے، اس کے باپ کے پاس ہے، اس کے بڑے کے پاس ہے کہ اس کو بچا سکے. سو اسی طرح سے انسان کہتا ہے اپنے بنانے والے سے، پروردگار سے عرض کرتا ہے کہ پروردگار مجھے اپنی پناہ میں لے شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے. سو کوئی بھی چیز جس کی شروعات کریں تو وہ تعوذ اور تسمیہ سے کی جاتی ہے. آج کا جو لیکچر تعوذ کے بارے میں تھا، اس کے بارے میں کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ ویسے تو ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اس کو واضح کروں، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس چیز کو گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں. دیکھیں ہمیں کوئی بھی کسی بھی چیز کا ماحول بنانا پڑتا ہے. جب آپ ماحول نہیں بنائیں گے، مصروف ہر کوئی ہے اس دور میں.
یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی مصروف نہیں ہے، مصروفیات ہر کسی کی ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری مصروفیات کیا آیا درست ہیں یا نہیں ہیں، ہم کن کاموں میں مصروف ہیں، ہماری انٹرٹینمنٹ کیا ہے۔ ہم نے کئی گھنٹے ہمارے بچے صبح سے شام تک سکول وغیرہ کو سیکھ رہے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے، یہ زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، ہمیں حکم بھی ہے، ہمارا دین کہتا ہے، لیکن دین جو کہتا ہے، جو ہماری اصل ہے، اس کو اگر ہم بھول جائیں گے اور اس کو چھوڑ کر پھر اگر ہم کسی اور شے کی طرف جائیں گے تو یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ اور آپ حیرت اس بات کی آپ کو ہوگی کہ لوگ قبروں تک جا پہنچتے ہیں اور ان چیزوں کا ان کو بالکل بھی ذہن اس طرف آتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نارمل سی شے ہے، جس کی مثال ہمارے پولیٹیشینز ہیں، اور یہ پارلیمنٹ میں بڑے بڑے لوگ جن کو ہم بڑا سو کالڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اگر دیکھا جائے اس لحاظ سے تو وہ بالکل صفر ہوتے ہیں۔ آپ پروفیشن سے کوئی بھی ہیں، میرا پروفیشن ظاہری طور پہ میں کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں گا، لیکن یہ میری اصل ہے، مجھے اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، مجھے پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، تاکہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو یہ نہ لگے کوئی غیر مسلم پڑھ رہا ہے، یہ مسلمان پڑھ رہا ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق واضح ہونا چاہیے۔ اس چیز کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، پریکٹس کریں، اور پھر اس چیز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور سیکھنے کے بعد پھر اپنے کوئی بھی جو آپ کے اچھا پڑھنے والے ہیں ان سے رجوع کریں، ان سے کہیں کہ میں کیا صحیح پڑھ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ابھی یہی ارادہ ہے، کچھ دوستوں کی فرمائش، میں ریکویسٹ تو نہیں کہوں گا، ہر ایک کی ذات جو ہے وہ مجھ سے بڑی ہے، سو یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے، پروردگار سے عرض ہے کہ وہ اس کو جاری و ساری رکھے، جس میں ہم قاعدہ بھی آئے گا کہ قاعدے کو ترتیب سے، لیکن اس سے پہلے ایک قاعدے کا لیسن الگ سے ہوا کرے گا، اور پھر ساتھ یہ تعوذ، تسمیہ، پھر اس کے بعد نماز، کلمے، کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم ڈیلی بیس پہ پڑھ رہے ہیں، سو ان چیز کا ترجمہ اور تشریح جو ان چیزوں کی چلتی رہے گی، پھر قرآن پاک کی بھی آیت مبارکہ ایک ایک لیتے جائیں گے، اس کو سیکھتے جائیں گے۔ پروردگار سے عرض ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں اجازت دے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔